بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ کچھ دن قبل ایک ویڈیو آپ نے دیکھی جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے استعانت غیر اللہ سے مدد مانگنا، قرآن و حدیث سے دلائل۔ یہ اصل میں مرزا جونیئر جہلمی نے مرزا سینئر قادیانی کی طرز کے اوپر چند اعتراضات کیے تھے، 3 اعتراض۔ ان میں سے پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ استعانت غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اور دلائل قرآن اور حدیث سے ہم نے مفصل دیے، تو اس ویڈیو کے اندر وہ دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ کر دیا گیا جس کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی کفار کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی تھی۔ جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، اور دوسری جگہ پر ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، 70 حضور کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ اصحاب صبح میں سے جو حضور نے تعلیم کے لیے بھیجے، اور انہوں نے شہادت کے وقت تمہارے رب کے حضور یوں دعا کی، اللہم بلغ عنا نبینا، اے رب ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ انہوں نے کہا فرشتوں یہ پیغام دے دو، فرشتوں کو پکارنا بھی شرک ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اللہ نے اذن دیا ہو تب بھی پکارنا شرک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اذن ہے نا بارش برسانے کا اللہ کی طرف سے، تو ہم کیا کہیں گے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ نہیں۔ اے رب ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، انا قد لقینک ورضینا عنک، کہ ہم بے شک تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ورضیت عنا، اور اے ہمارے رب تو ہم سے راضی ہے، ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں نے یہ دعا کی۔ اب اس میں تینوں عقیدے کلیئر ہو گئے۔ انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا، عقیدہ استعانت کلیئر ہو گیا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی موجود ہے حاضر و ناظر، وہ بھی عقیدہ۔ اور علم الغیب کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو خبر کر دینا، تیرے بتائے بغیر ہمارے نبی تک یہ خبر نہیں پہنچے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جبرائیل ہمارے نبی کو خبر کر دینا، لہذا فرشتوں کو بھی نہیں پکارا، جبرائیل جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت بھی نہیں پکارا۔ اس کا دوسرا جو اعتراض تھا وہ تھا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، تو اس نے مرزا سینئر قادیانی کی طرز کے اوپر اعتراض کیا کہ بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور یہ شرکیہ عقیدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے جی اس کے اوپر ہم کچھ دلائل دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے، انتہائی توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ امید ہے کہ مرزا جونیئر یا اس کا کوئی حمایتی فالور مرزئی جو ہے وہ ہمارے دلائل کا رد کرے گا اور اس کا جواب لازمی دے گا۔ یہاں پر پہلے قرآن پاک سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہمیں جا بجا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ شاہد کیا ہوتا ہے؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ اس چیز کو دیکھ نہ رہا ہو، مشاہدہ نہ کر رہا ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجا ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ اپنی امت کے اوپر گواہ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری، وصال ظاہری کے بعد پوری امت کے اوپر شاہد ہیں۔ تو کس طریقے سے شاہد ہیں جی؟ جب وہ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے، ملاحظہ ہی نہیں فرما رہے، تو وہ شاہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ایک بندہ حاضر اور ناظر ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں رہا، حاضر بھی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے شاہد ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند آیات آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے ہے۔ کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اب دیکھیں، شاہدہ شاہد من اہلی ہاں،
وہ جو بچہ تھا اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، وہ وہاں وہ بچہ موجود تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس شاہد نے شہادت دی، گواہی دی۔ تو اس آیت سے ہمیں کم از کم یہ پتہ چلا کہ گواہ وہ ہوتا ہے، شاہد وہ ہوتا ہے کہ جو موجود بھی ہو، موجود ہونا بھی شرط ہے اور اس کا دیکھنا بھی شرط ہے۔ یہ تو شاہد کی تعریف قرآن پاک سے ہی آپ کو پتہ چل گئی۔ آگے ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر اگر یہ 45 کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تجھے بھیجا ہے، کیا بنا کے بھیجا ہے؟ وہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور شاہد بنا کے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو حاضر اور ناظر کر کے بھیجا ہے، لیکن آج کا مرزا جونیئر یا سینئر اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہے، وہ شاہد نہیں ہے، تو خود ہی آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اب کسی انجینئر کی بات مانی جائے یا کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ شاہد ہیں اپنی امت کے۔ آگے ایک اور دلیل میں یہاں پہ دیتا چلوں کہ اچھا، یہاں پہ شہید کا بھی ایک لفظ ہے، اور کبھی کبھی شہید کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ پاک۔ یہاں پہ سورہ النساء کی آیت یہ 41 ہے، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، شہید کو لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اب وہ دیکھیے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہوگی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ کس طور پر لائیں گے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں جی، یہ جو مفتی مبشر شاہ بھی بول رہا ہے، تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال کے اوپر گواہی کے طور پہ پیش کرے گا کہ میرے اعمال کے گواہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اے اللہ پاک، یہ میرے اعمال کو، میرے احوال کو جانتے تھے، کیونکہ خود تو نے ان کو شاہد بنا کے بھیجا تھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ اللہ پاک خود گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور آیت ہے، یہی شہید کا لفظ اللہ پاک اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر یہ 28 ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ، بطور گواہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ خود شرک کی نفی اللہ پاک کر رہا ہے کہ میں جو گواہ ہوں، میں حقیقی طور پہ ہوں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو انبیاء و رسول ہیں، وہ جو شہید ہیں، وہ جو گواہ ہیں، وہ مجازی طور پہ ہیں اور عطائی طور پہ ہیں۔ آگے یہ چند قرآن کی آیات آپ نے ملاحظہ کی۔ اب ایک یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ حدیث نمبر 1338 ہے کہ قبر کے اندر جب کسی مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس میں فَيَقُولَانِ لَهُ، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ رجل جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں، فقط روح کو بھی رجل نہیں کہتے اور فقط جسم کو بھی رجل نہیں کہتے، بلکہ محمد جس ہستی کا نام ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔ اب یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر کس طریقے سے تشریف لاتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک سمجھدار خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصل میں غیبی معاملہ ہے۔ ایک وہ کس طریقے سے اللہ نے تو ہمیں فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کے اوپر بس ایمان رکھتے ہیں وہی متقین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ہر مردے کی قبر کے اندر پہلی رات کو تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک وقت کے اندر اگر 1000 مردہ مرا ہے اور 1000 قبر کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ آپ حوالہ آپ نے دیکھ لیا۔ اور پھر ایک ابن ماجہ کی حدیث یہ 1637 آپ کے سامنے ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ بے شک اللہ پاک نے حرام کر دیا زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ آگے جو الفاظ ہیں بڑے کمال کے ہیں، فا نبی اللہ حی یرزقو، پس اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جی، قرآن بھی آپ نے دیکھ لیا، حدیث بھی آپ نے ملاحظہ کر لی۔ ایک اور حدیث سنن نسائی کی ہے، اور یہ نسائی شریف کی 1375 نمبر حدیث ہے، اور یہی الفاظ آپ کو یہاں پر بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ آگے جناب، قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ میں صرف حوالے ہی آپ کو دکھاؤں گا، یہ اصل سکین سب کچھ آپ کے سامنے، یہ نوٹ کر لیں آپ، صفحہ نمبر وغیرہ یہ کونے میں لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو موت ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر خمیس کو، اور جب اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جامع الجوامع کا ایک حوالہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اس طرز کی ایک حدیث آپ کو یہاں پر بھی ملتی ہے۔ کنز المال کی بھی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی آپ کو مفصل یہ ملتا ہے۔ آگے یہ مجمع الزوائد کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے۔ آگے جناب بحر الزخار کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے۔ آگے جناب یہ ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، آپ کو ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند کتابوں کے حوالے، اور یہ اس موضوع کے اوپر تھا کہ جو مرزا جونیئر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ حاضر و ناظر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں کہ نہیں، اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ انشاءاللہ اگلی میری ویڈیو علم غیب کے اوپر آئے گی۔ ابھی جو حوالہ جات دیے ہیں، امید ہے کہ یہ پھکی اور یہ پھک ہوگی ان گدھوں کے لیے، تو اس جہلم کے گدھے کے لیے یہ پھک ہے میری طرف سے، تو یہ قبول کرو جی، کھاؤ جی، ان ہضم کرو۔ تو اس کا جواب بھی دینا ہے تم نے، ٹھیک ہے، مجھے انتظار رہے گا تمہارے جواب کا، لیکن قیامت کی صبح تک تم جواب نہیں دے سکتے، صرف بک بک ہی کر سکتے ہو، مجھے پتہ ہے، بک بک کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کھوکھلے ہو مرزا جونیئر، مرزا سینئر کی طرح۔ مرزا سینئر قادیانی بھی کھوکھلا تھا، اور وہ بڑبڑی کرتا تھا، بس جواب کسی چیز کا نہیں دیتا تھا۔ تو بہرحال جی ہمارے چینل کو آپ وزٹ کریں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، رائے دیا کریں، اور جناب سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو پھر آپ کو نئی سے نئی معلومات ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔